الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما قديرا عالما مدبرا سميعا بصيرا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو احکام ہم مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں، ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے مسلمان بھائیوں پر کوئی دشمن، کوئی ظالم حملہ آور ہو، ظلم اور ستم ڈھائے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرو، ان کی مدد کرو اور اس ظالم کے خلاف برسر پیکار آ جاؤ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمنون کنفس واحد، تمام مسلمان مومن وہ ایک بدن اور ایک نفس کی مانند ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ آیا ہے کجسد واحد، ایک بدن کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر بدن میں سے کسی ایک حصے کو، آنکھ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف اس مقام کو وہ درد محسوس ہو، بلکہ تمام کا تمام بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر سر کو درد محسوس ہوتا ہے تو پورے کا پورا بدن بے چین ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے وہ آرام سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سر میں شدید درد ہے یا آنکھ میں تکلیف ہے تو باقی بدن آرام سے ہے، مطمئن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام بدن، جسد، انسان پریشان رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے۔ یہی مثال مومن کی ہے۔ جتنے بھی مسلمان مومنین دنیا پہ ہیں، کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے عالم اسلام کے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان ان کے دل میں ہے، اور ایمان کی وہ کیفیت ان کو حاصل ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی، اور جس کی تعریف
اور صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ تکلیف میں ہیں، اور دوسری جگہ کے مسلمان مطمئن ہیں، خوشحال ہیں، انہیں وہ تکلیف اور درد محسوس نہیں ہو رہا، تو پھر انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ انہیں دھیان دینا چاہیے کہ کیوں ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ اس تکلیف پر وہ بھی درد محسوس کریں۔ آیا ان کا ضمیر اور دل مردہ ہو گیا ہے؟ وہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے؟ بہرحال مسلمانوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 12 مہینے ہونے کو ہیں، 11 مہینے ہو چکے ہیں۔ اکتوبر میں اسرائیل نے ظلم و ستم شروع کیا، اسے تو اس نے پہلے دن سے شروع کر رکھا ہے، لیکن حالیہ جو جنگ چھڑی ہے اس کو تقریباً 11 مہینے ہونے کو ہیں۔ اور اس جنگ میں ایسا نہیں ہے کہ فوج بمقابلہ فوج ہے، بلکہ اس جنگ میں فوج بمقابلہ عام انسان ہیں، بمقابلہ بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں۔ اسرائیل ظالم وہ غزہ اور فلسطین کے علاقوں میں رہائشی آبادیوں پہ بمباری کر رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر جو مریض ہسپتال میں داخل ہیں ان پہ بمباری کر رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایمبولینسوں کو روک رہا ہے، صحافیوں کو قتل کر رہا ہے کہ وہ رپورٹ نہ کریں اس ظلم کی داستان کو، اور ساری دنیا خاموش بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ اور پھر ظلم در ظلم کہ اس کے جو حواری ہیں وہ اس کے ساتھ اس ظلم میں شامل ہیں، جس میں امریکہ اور یورپ کے ممالک ہیں، کہ باقاعدہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ کشیدگی جو شروع ہو چکی ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، آج کی رپورٹ ہے کہ امریکہ نے مزید جو ہے اپنے تعاون بڑھا دیا ہے، کہ اب خطرہ بڑھ گیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ہوگا، تو امریکہ اس کے دفاع کے لیے اور آگے آ گیا۔ تو سامعین محترم، یہ کیفیت اور یہ حالت اس لیے ہے کہ وہ صفات جو مسلمانوں میں تھیں، ہونی چاہیے، وہ اب نہیں رہی، بہت کم مسلمانوں میں باقی رہ گئی ہیں۔ مسلمان کے درد کو محسوس نہیں کرتا، مسلمان کے درد کو اپنا درد نہیں کہتا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے دو بھائی ہوں، آپس میں اتفاق ختم ہو جائے تو دشمن آ کر پہلے ایک ہم بھائی پر حملہ آور ہو، دوسرا کہ مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو بچا ہوا ہوں، اور اس کو نپٹا کر پھر اس کے خلاف شروع ہو جائے، پھر دوسرا بھائی خاموش رہے یا وہ کچھ کر بھی نہ سکے۔ یہی حال ہے، ایک ایک مسلمان ملک کو چن چن کر کمزور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، عرصہ دراز سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے مسلمان ممالک میں چھڑی ہوئی ہے، اور ان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے۔ آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، کہ جہاں کہیں بھی اسلامی طاقت ہے وہ اس کے خلاف ہیں، اس کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، اور مسلمان اس بات کو محسوس نہیں کر رہے، سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں۔ اور آج اتنی بڑی بدنامی اسلامی ممالک کے لیے، اتنی بڑی بدنامی کہ جو فلسطین اور اسرائیل جنگ ہے، جو جہاد ہے، اس میں فلسطین کے جو سب سے بڑے سربراہ ہیں، سیاسی ونگ کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ، ان کو ایک دوسرے ملک میں، ایران میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور مسلمان ممالک کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس پہ خاموش بیٹھے تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ حال ہے ہمارے اسلامی ممالک کا،
اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو سامعین محترم، مسلمان کا درد محسوس کرے، سب سے پہلی بات یہ ہے، پھر اپنے اس مسلمان کا دفاع بھی کرے، اس کے ساتھ کھڑا بھی ہو، دشمن کا مقابلہ بھی کرے، اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ خاندان میں کسی ایک بھائی کے خلاف دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور باقی سارے سوئے پڑے رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ پہلے ایک ملک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر دوسرے ملک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر تیسرے ملک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، مایوسی والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ پر توکل ہر صورت رہنا چاہیے، اللہ پر توکل ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل اور طاقت نہیں رہی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور جس حد تک، جس درجے میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ مایوسی والی بات نہیں ہے، کوشش ہونی چاہیے۔ راستہ دینا اللہ کا کام ہے، ہم نے کوشش کی، اگر اس کا نتیجہ نہیں مرتب ہوا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سرخرو ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کی کہ ایمان لے آئیں، عذاب سے بچ جائیں، وہ کامیاب اس کوشش میں نہ ہوئے۔ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی کہ ایمان لے آئے اور بچ جائے، اور اللہ سے دعا بھی کی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے نوح، مجھ سے اس چیز کے بابت دعا مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کوشش انہوں نے کی، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، قوم کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، عذاب سے نہ بچ سکے، عذاب میں مبتلا ہوئے، لیکن نوح علیہ السلام نے کوشش نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک قرآن میں ان کا یہ قول ذکر کرتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام رات دن میں ان کو یا اللہ دعوت دیتا رہا، تلقین کرتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن یہ میری بات نہ مانتے اور فرار کا راستہ اختیار کرتے، مجھ سے دور ہی ہوتے۔ تو سامعین محترم، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے کوشش کو نہیں چھوڑنا، مایوسی اختیار کبھی نہیں کرنی، کسی مرحلے میں بھی نہیں کرنی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، جو ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ وہاں ان کو بڑا فائدہ ہو۔ مسلمان حکمران زیادہ تر کر سکتے ہیں، اسلامی فوجیں کر سکتی ہیں، وہ بھی اپنے وسائل کو دیکھتی ہیں، حالات کو دیکھتی ہیں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اپنی زبان سے جہاد کر سکتے ہیں، اپنے قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، ہم اپنے نظریے کو درست رکھ سکتے ہیں، ہم ظالم کو پہچان سکتے ہیں، مظلوم کو پہچان سکتے ہیں، ہم اس کا پرچار کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم ہے، یہ ظالم ہے، اس کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ جہاں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور تیاری رکھنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے خلاف تم اپنی قوت کو جمع کرو، تیاری کرو۔ اور پھر ایک مثال کے ساتھ بھی بتایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، جیسے کہ طاقتور گھوڑوں کو پالتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، جنگ کے اندر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کیسے جانا ہے، کیسے لڑنا ہے۔ ہر اس طرح کی جو چیز، اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج کل ٹینک ہیں، میزائل ہیں، یہ دوسری ٹیکنالوجیز ہیں،
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں یہ سب شامل ہے۔ اللہ کو علم تھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ایسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کروں گا جسے تم ابھی نہیں جانتے۔ اور جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی آتی ہے، ترقی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا ودیعت کردہ علم ہے جو اللہ انسان کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ انسان اس علم کی مدد سے پھر یہ ایجادات کرتا ہے، یہ ترقی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، یہ چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ خالق ہے ان سب چیزوں کے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرتی ہیں، اور وہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فزکس کے قوانین سارے اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا اس سب کے بھی خالق اللہ ہیں۔ ہاں، بنواتے اللہ رب العزت انسان کے ہاتھوں سے ہیں، تو اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، اسی لیے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی طاقت اور قوت میں محنت کرو، وہ وسائل اختیار کرو جو تمہیں دشمن کے خلاف فائدہ دیں، جنگ میں، جہاد میں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوہ، اور اس سے اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالیں گے۔ جو مومن کی کیفیت اور صفت ہوتی ہے نا، وسائل کم بھی ہوں پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسا ایک رعب رکھا ہے کہ جو دشمن کے دلوں پہ ڈلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کے اس جہاد میں کہ کتنی بڑی طاقتیں ان 79 مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکی تھیں، اور اللہ رب العزت نے فتح کس کو دی؟ تو سامعین محترم، کبھی بھی مایوسی اختیار نہیں کرنی۔ لا تیأسوا من روح اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف زمانے سے یوسف علیہ السلام کا علم ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے، زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، اور دوسری طرف جب بنیامین بھی روک لیے جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ گراؤنڈ پہ حالات جس طرح بھی ہیں، جو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہیں فتح عطا فرمائیں، جب چاہیں، جب تک چاہیں امتحان میں مبتلا رکھیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کی طرف آنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات بدلیں۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ترقی اس میں نہیں ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے منحرف ہو کر صرف مادی ترقی کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ کفار مشرکین جن کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، وہ صرف مادی ترقی کو دیکھتے ہیں، اسی کے اندر محنت کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمان مادی ترقی کے اندر بھی محنت کرتا ہے، لیکن ساتھ وہ اللہ پر بھی توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے دین کا حق بھی ادا کرتا ہے، تب اس کی دنیاوی اور اخروی ترقی ہوتی ہے، ورنہ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اس جاننے کے باوجود اگر یہ اللہ سے منحرف ہوتا ہے اور صرف مادی ترقی پر انحصار کرتا ہے تو پھر یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی یہ حق نہ ادا کرے اللہ کا، اس وقت تک یہ دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن اور مسلمان کے لیے ہے۔ تو سامعین محترم، ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتجاج تو آئے روز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اپنے غم و غصے کا اظہار تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ وقتی کام نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ آپ انہی دشمنوں کو دیکھیں، ان یہود کو دیکھیں جنہوں نے مار کھائی، اور کس حد تک مار کھائی
پھر کس طرح انہوں نے اپنے دفاع کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اس زمانے سے محنت شروع کی۔ آج جو یہ اتنے بدماش بڑے پھرتے ہیں اور امریکہ بھی ان کے لیے کھڑا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی معیشت اپنی مٹھی میں بند کر رکھی ہے۔ مجبور ہے امریکہ ان کے لیے، مجبور ہے وہ ملک، وہ یورپ کے ممالک جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اس نے معیشت میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ایک وقت تک ہے یہ انشاءاللہ تعالی، لیکن انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، اس کے پیچھے انہوں نے محنت کی ہے اور اجتماعی محنت کی ہے، مل کر کی ہے، جو ہم مسلمانوں میں ناپید ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے لیے یہ نصیحت بہت ہے اور کافی ہے کہ جتنی مار ہم کھا چکے ہیں، جتنی ذلت ہم برداشت کر چکے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ سالوں سے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بچے، ہماری بہنیں وہاں پر کٹ رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، اور بھوکے اور پیاسے وہ وقت گزار رہے ہیں، باوجود کہ آس پاس کے ممالک مسلمان ہیں، لیکن ان کو امداد تک نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اسلحہ تو اسرائیل کا پہنچتا ہے امریکہ سے، انہی ممالک سے گزر کے پہنچتا ہے، انہی اسلامی ممالک سے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے جو اسلحہ ہے وہ تو وہاں سے گزرتا ہے، پہنچتا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے جو کچھ ہے وہ آسانی سے نہیں پہنچ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرف، دوسری طرف انہوں نے جو کام کر رکھا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی اجتماعی طور پر محنت کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ذلت سے باہر نکلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسی ذلت کا سامنا نہ کرنے پڑے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ دوسرے ممالک میں نہ ہو، وہ ہمارے ملک میں نہ ہو، تو ہمیں ابھی سے اس کی فکر کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہمیں عملی اقدام کرنا پڑے گا۔ صرف باتوں تک بات منحصر نہیں ہے، باتوں سے کام نہیں ہوگا، نعروں سے کام نہیں ہوگا، بد دعاؤں سے بھی صرف بد دعاؤں سے کام نہیں ہوگا، جب تک ساتھ میں محنت نہیں کریں گے اور قدم نہیں اٹھائیں گے۔ قدم اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت نتیجہ مرتب فرمائیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دعا اور دعا دونوں، ایک طرف دعا کرتے ہیں اس سے انکار نہیں، اس کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی بھوکا پیاسا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اس کو طاقت دی، اس کو عقل دی کہ اپنے لیے محنت مزدوری کر کے کماؤ، اور وہ گھر بیٹھ کر صرف دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے عطا کر، مجھے عطا کر۔ اللہ پاک عطا کریں گے؟ اللہ کو علم ہے کہ یہ اپنی دعا میں بھی مخلص نہیں ہے، یہ زبانی کلامی بات ہے اس کی۔ اگر یہ اپنی دعا میں مخلص ہوتا تو اٹھ کر ہاتھ پاؤں ہلاتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا، تو پھر دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول بھی کرتے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی؟ اپنی دعا میں ہی مخلص نہیں ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ فلسطین کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اور دشمنان کو یا اللہ مغلوب فرما، خراب و خاسر فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ ہمارا عملی اقدام کیا ہے؟ ہم نے کیا اقدامات اختیار کیے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو؟ اس کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ کوئی جان مال کی قربانی دی ہے، کوئی کسی کو ترغیب دی ہے، کہیں کسی فورم پہ بات کی ہے؟ تو سامعین محترم، ہمیں عملی اقدام کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ کے فلسطین پہنچ جائیں، آپ نہیں پہنچ سکتے، یہ عمل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ بات تو کر سکتے ہیں، آپ اپنا قلم تو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز تو استعمال کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے نظریے کو تو درست کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔
کہ جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دروازے بند پڑے ہیں، قفل زدہ ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ تالے لگے ہوئے ہیں، تالا کیسے کھلے گا، لیکن وہ اپنا قدم اٹھاتے ہیں، اپنی ہمت کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے دوڑتے ہیں دروازے کی طرف۔ آگے اللہ کا کام ہے، اللہ رب العزت دروازے کھول دیتے ہیں، پہلا دروازہ کھول دیتے ہیں، دوسرا دروازہ جتنے دروازے ہیں سارے اللہ رب العزت ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے توکل علی اللہ، یہ ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ فرعون سے نجات حاصل کر رہے ہیں اور سامنے دریا آ جاتا ہے۔ قوم کیا کہتی ہے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ ہم تو گھیرے گئے، پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر ہے، اور سامنے دریا آ گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ دشمن پیچھے ہمارے قتل کے در پہ ہے اور سامنے دریا ہے، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ اس دریا کو ہم کیسے پار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی یہ حالات دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہ حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ قوم کہہ رہی ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو کیا فرمایا؟ قَالَ كَلَّا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے، سَيَهْدِينِ، وہ مجھے راستہ عن قریب دکھائے گا۔ اپنے رب پر توکل، مایوسی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے مسلمان مومن کے لیے۔ اگر ہمارے حق میں لکھا ہی یہی ہے کہ ہم شہید ہو جائیں تو ہم اس پر بھی راضی، اور اللہ رب العزت نے اگر فتح نصیب میں لکھی ہے تو اللہ فتح عطا فرمائیں گے اور اللہ فتح دے کے رہیں گے، اس میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ تو سامعین محترم، ہر حالت میں اللہ پر توکل اور مایوسی سے قطعاً جو ہے نظر کو پھیرنا کہ ہم کبھی بھی مایوسی اختیار نہ کریں۔ اور جو احکام اللہ رب العزت نے دیے، آج مسلمانوں نے جب اس میں کمی کی، کوتاہی کی، چھوڑ دیے، اس وجہ سے آج یہ حالات مسلمانوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ آیات آپ پڑھیں قرآن مجید میں جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، اسماعیل ہانیہ شہید اپنی نماز میں فجر میں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت کیا پیغام دیتے ہیں اور کیسے تصویر اللہ رب العزت نے کھینچی ہے ان لوگوں کی جو اس زمانے میں ہماری حالت ہے۔ جس طرح یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، جو حالت کفار اور مشرکین اور دشمنان کے سامنے آج مسلمانوں کی ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس کی تصویر کشی فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے؟ جن پر جہاد اور قتال فرض ہے وہ اللہ کی ان آیات کو سنیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور کمزور لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے، مردوں میں سے، خواتین میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، جو آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اے میرے رب، ہمیں اس ظالم قریہ سے ہمیں نجات عطا فرما کہ ہم پہ جو ظلم اور ستم یہاں ڈھایا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمیں ولی اور نصرت نصیب فرما۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، آیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ مکی زندگی کا بیان ہے کہ مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین انہیں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جو صحابہ اجازت طلب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مقابلہ کریں جو ظلم و ستم ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں تھی اس وقت۔
کفو ایدیکم، اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہیں، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ وحی غیر مطلوع کا حصہ ہے۔ وحی مطلوع جو قرآن کریم ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی باتیں ہیں۔ وحی غیر مطلوع جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور وہ قرآن نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ ابھی جہاد کا حکم نہیں، ابھی انتظار کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو جب تک کہ وہ حکم ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب قتال کا حکم آیا، جب قتال کو فرض کیا گیا، جہاد کو فرض کیا گیا، تو پھر ان میں سے ایک قوم، ایک فریق، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان یا نہیں تھا، جو منافقین تھے، یقولون ربنا، اور وہ یہ کہتے رہے لولا اخرتنا الى اجل قریب لما كتبت علینا القتال، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم پر قتال کو کیوں فرض کر دیا گیا، ہمیں کچھ مزید مہلت کیوں نہیں دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر یہ حالت آتی ہے تو وہاں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کتنے ہیں جن کی یہ حالت ہوتی ہے جو کہتے ہیں لما كتبت علینا القتال، ہم پر قتال کیوں فرض کیا گیا، کیوں لازم کیا گیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں ہمیں مزید مہلت دی گئی۔ اور ان کی صفت اللہ پاک فرماتے ہیں اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، کہ جب قتال کا حکم فرض ہوتا ہے تو لوگوں کو دیکھتے ہو، فریق کو، ایک جماعت کو، کہ وہ دشمن سے، لوگوں سے، انسانوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے خوف اور خشیت اللہ کی ہونی چاہیے، ویسی خشیت ان کے دل میں انسانوں کی پڑ گئی ہے۔ او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ خشیت اور خوف ان کے دلوں میں پڑ گیا ہے اس دشمن کا، اور یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ اور مہلت دی جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی یہ زندگانی اور یہ فائدے یہ بڑے مختصر ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، بہت مختصر وقت کے لیے ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آخرت ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقویدار ہیں، جو نیک ہیں، ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، یہ متاع الدنیا قلیل ہے، یہ بڑا مختصر سا فائدہ ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی فائدہ، بہترین فائدہ اور خیر اعلیٰ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پہ آخرت میں جنہوں نے نیک اعمال کیے یا جہاد کیا، انہیں دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی انسان نیکیاں کر کے آئے اور وہاں پر عذاب میں مبتلا ہو جائے اگر گناہ نہیں کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر کے آتا ہے، ظلم کر کے آتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے، اس سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس میں ایک خالی جگہ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، پتلا سا ایک دھاگا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دھاگے کی بقدر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، برابر سرابر بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو تم لوگ موت سے ڈرتے ہو اور جہاد سے بھاگتے ہو، قتال سے بھاگتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، ہم موت سے بچ جائیں گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جو موت ہمارے نصیب میں لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے ہمیں موت آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ ہم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہوں، موت کا جو وقت لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہ ہمیں آ کے لے لے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں جہاد میں جاؤں اور میں قتل ہو جاؤں گا اور نہ گیا تو میں بچ جاؤں گا اور مجھے زندگی
مل جائے گی، میری زندگی لمبی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں موت لکھی ہے، جس حالت میں موت لکھی ہے، وہاں تم خود پہنچو گے، خود اس کا انتظام کرو گے، خود اس کے لیے خراجات کرو گے، خود اپنے آپ کو وہاں لے کر جاؤ گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو لہذا سامعین محترم، کبھی بھی دشمن سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے، دشمن کے مقابلے سے نہیں ڈرنا۔ ہاں، جتنی ہماری استطاعت ہے اور طاقت ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کے ہم مکلف نہیں اس کا ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ ہم اگر اسلامی کسی ملک کے حکمران نہیں، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں، ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم سے اس کی بابت سوال نہیں ہوگا کہ تم نے دفاع کیوں نہیں کیا اپنے ان مسلمان بھائیوں کا۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں زبان دی ہے، شعور دیا ہے، آگاہی دی ہے، اس کی بابت ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے تھے اس میں سے کیا کچھ کیا۔ تو لہذا سامعین محترم، جو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے، دشمن کا رعب دل سے نکالنا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن ہے، یہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان مغلوب ہیں، اسی وجہ سے یہ دشمن ہم پر حملہ آور ہیں، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ اس وہن کو ہم نے اپنے اندر سے دور کرنا ہے۔ دنیا کی محبت کو دل میں نہیں اتارنا کہ سب کچھ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، سارے 24 گھنٹے دنیا کی محنت کے لیے وقف نہیں کرنے، اس کو تقسیم کرنا ہے، دنیا کے لیے بھی کرنا ہے اور آخرت کے لیے بھی کرنا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور کراہیت الموت کو دل سے نکالنا ہے۔ جہاں موت لکھی وہاں آئے گی، ایک دفعہ آئے گی، اور شہید کے لیے تو موت بہت ایک پیارا اور حسین لمحہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو موت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جس نے اس کی لذت کو چکھا وہ تو جنت میں بھی اس کی تمنا اور آرزو کرے گا، باوجود اس کے کہ جنت میں کسی اور چیز کی آرزو اور تمنا نہیں ہوگی جو دنیا میں ہے۔ دنیا کی کسی چیز کی تمنا اور آرزو جنت میں پیدا نہیں ہوگی سوائے شہید کے، کہ جو لطف اور مزہ اللہ رب العزت نے اس کو شہادت میں عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو آج مسلمان دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور قلعوں میں اور ایسیوں کے اندر، یہ حالت ہوگی تو پھر غالب نہیں ہوں گے، آپ مغلوب ہی رہیں گے۔ جب اس سے نکلیں گے باہر اور اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں گے، تب جا کر اللہ کی نصرت آپ کے لیے آئے گی۔ دعا بغیر دوا کے اللہ بھی قبول نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ کہ آپ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو وہاں اور بات ہے۔ اگر آپ بھوکے پیاسے کہیں بند ہو گئے کسی ایسی جگہ میں، اللہ محفوظ رکھیں ایسے عمل سے، آپ کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کے لیے کچھ جستجو کر سکیں، وہاں آپ صرف دعا کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ اسی کے مکلف ہیں۔ اور اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں آپ کے سالم ہیں، اور صرف دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کھانا دے، مجھے پانی دے، اور باہر نکل کے مزدوری نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو آپ اپنی دعا میں خود مخلص نہیں ہیں، آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ دعا کریں اور جائیں محنت کریں، پھر دیکھیں اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ خود اپنی دعا کے ساتھ کتنے مخلص ہیں آپ کے عمل سے پتہ چل رہا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں ہر وہ عمل کرنا ہے جو مسلمانوں کو اس حالت سے نکالے گا، اور اس میں کراہیت الموت کو دور کرنا ہے۔ حب الدنیا دل کے اندر پیدا نہیں کرنی، اس کو باہر نکالنا ہے۔ اس کے لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، اپنا تزکیہ نفس کریں۔ اور ایک اہم بات آپ کو کرتا ہوں
جس شعبے میں بھی آپ ہیں، چاہے آپ مزدور ہیں، چاہے آپ تاجر ہیں، چاہے آپ کسی دفتر میں کسی بھی ذمہ داری میں آپ کام کر رہے ہیں، اس میں پورا کام کریں، پوری محنت کریں، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ ہر محکمہ ضروری ہے اور اہم ہے۔ جتنا اچھا اور فعال ہوگا اتنے مسلمان طاقت میں آئیں گے اور اتنا کفار کے مقابلے میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ یہ معیشت اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیں، ان دشمنوں کو دیکھیں کہ آج ہم پر غالب آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اقدامات اختیار کیے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اندر بھی آگے گئے ہیں اور معیشت کے اندر بھی پہلے وہ وہاں آگے گئے ہیں، پھر ٹیکنالوجی کو حاصل کیا اور ریسرچ سینٹرز بنائے ہیں۔ آج تو ہم اپنے اداروں کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، ہم کہاں سے ریسرچ سینٹرز کے جو ہیں اخراجات برداشت کریں گے؟ تو اس لیے جو جس محکمے میں ہے، اگر کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کارخانہ دار ہے، کوئی تاجر ہے، اپنی فیلڈ میں پوری محنت کرو، اس کو اوپر لانے کی کوشش کرو تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، مستحکم ہوں اور کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ سب اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے، ہماری وجہ سے ہم مسلمان کمزور ہوں گے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو ہمارا اس میں پورا ہاتھ ہے، ہمارا پورا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔